پتلی پتلی گلے خود کی پتیاں، پتلی پتلی گلے خود کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں نے ان لبوں کو چوما تھا، آج تو اس پر چھڑی مارتا ہے۔ اتنے میں ایک عیسائی سفیر وہاں گیا، عیسائی سفیر، جب وہ آیا تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ باغیوں کے سر ہے۔ کہا چہرے پر اتنی رونق، اتنا نور، باغی کو معلوم نہیں ہوتے۔ کہا یہ حسین ابن علی۔ کہا حسین ابن علی وہی جو نبی تمہارے نبی کے نواسے ہیں؟ کہا ہاں۔ ذرا سوچو، اس عیسائی سفیر نے چلا کر کہا او یزید تجھ سے بڑا ظالم میں نے نہیں۔ ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا کھر، گدھے کا کھر آج بھی موجود ہے، جس کے لیے ہم نے الگ سے چرچ بنایا اور سونے کے پنجرے کے اندر حفاظت سے رکھتے ہیں، اور جب بھی موقع ملتا ہے اس کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ تو کیسا ظالم ہے، تو نے اسی نبی کے، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا تھا، انہی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ جب یہ جملہ سنا تو اب یزید پر کب کبھی تاریخ ہے، اب وہ ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری سلطنت، پوری حکومت میرے خلاف ہو جائے۔ تو اس نے کہا ہاں ہاں کتنے افسوس کی بات ہے، بڑا ظلم کیا ابن زیاد نے، بڑا ظلم کیا ابن زیاد نے کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا۔ کچھ لوگ اس کے ان جملوں کو اس کے معصوم اور بے گناہ ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں اور پھر اس کو یزید رحمت اللہ علیہ کہہ دیتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس جیسے شخص کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تو صاحب برات کا اظہار کر لیا تھا، اس نے کہا تھا وہ ابن زیاد نے بڑا ظلم کیا۔ تو لوگوں تاریخ اٹھا کر دیکھو، یہی ابن زیاد ہے۔ جب ایک مرتبہ اس کے غلام کے ساتھ چل رہا تھا تو سوچ میں تھا، کربلا کا واقعہ ہوئے کافی دن گزر چکے، تو ایک دن بڑی سوچ میں، فکر کے انداز میں چل رہا تھا۔ اس کے غلام نے کہا حضور اگر اجازت دے تو بتاؤں آپ کیا سوچ رہے ہیں، اگر اجازت دے تو بتاؤں کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا بتا۔ کہا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے حسین ابن علی کو کیوں قتل کر دیا؟ کہا ہاں سوچ تو یہی رہا، لیکن کیا کروں، اگر میں قتل نہ کرتا، یزید کا حکم تھا، اگر میں قتل نہ کرتا تو پھر یزید مجھے قتل کر دیتا۔ تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا ابن زیاد کو کہ امام حسین کو قتل کیا جائے، تو کوئی اس کو رحمت اللہ علیہ نہ بنائے۔ یزید ظالم تھا، فاجر تھا، فاسق تھا، قاتل تھا، اسی نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا۔ بالآخر جب وہ ڈر گیا تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب معاملات کو سنبھالنا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو بلایا، مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ کہا تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اگر تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو لوگ تمہیں معاف کر دیں گے اور تمہیں مجرم نہیں مانیں گے، ابن زیاد اور عمر ابن سعد کو مجرم مانیں گے۔ تو اس نے پھر حضرت امام زین العابدین سے عرض کرنے لگا، اے امام چلو آپ بتاؤ اب آپ کا کیا حکم ہے؟ جو بھی ظلم ہوا وہ تو ہوا، اب آپ بتائیں کیا حکم ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا میری 3 شرطیں، 3 ڈیمانڈ ہیں۔ کہا کیا؟ کہ میری پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں عزت و احترام کے ساتھ مدینے بھیج دیا جائے، عزت و احترام کے ساتھ مدینے بھیج دیا جائے۔ کہا اور؟ کہا دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے دمشق کے جامع مسجد کے اندر خطبہ دینے کی اجازت دی جائے، دمشق کی جامع مسجد کے اندر خطبہ دینے کی، نماز پڑھانے کی اور خطبہ دینے کی اجازت دی جائے۔ کہا اور تیسری شرط یہ ہے کہ میرے والد اور میرے بھائیوں اور تمام جانثاروں کے قتل کا قصاص لیا جائے، ان کو قتل کرنے والے ہر بندے کو سزا دی جائے، اسے بھی بدلے میں قتل کیا جائے۔ یزید نے کہا چلو ٹھیک ہے میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ اس نے بلایا اپنے مشورہ کرنے والے مشیروں سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ کہا امیر المومنین اب ایسا کیجیے مدینے بھیج دیجیے، اسی میں بلائیے، ہم لوگ کریں گے بھی کیا؟ جتنے دن یہاں قید میں رہیں گے ہمارے لیے گلے کی ہڈی بنے رہیں گے، جتنے دن قید میں رہیں گے ڈر یہ رہے گا کہ پتہ نہیں کس دن کس کا ایمان جاگ جائے اور آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، اس لیے مدینے بھیج دیجیے۔ کہا چلو ٹھیک ہے پہلی شرط قبول۔ کہا دوسری شرط خطبے کا ان کو خطبہ دینے کی اجازت دینا دینا۔ تو سب چپ چاپ ہو گئے، کیونکہ وقت کے یزیدوں کو ہمیشہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر خطبے کی اجازت دے دی تو چاہے امام حسین ہو، چاہے ان کی اولاد ہو، چاہے کوئی حسینی ہو، جب خطبہ دیتا ہے تو دل پر اثر ڈال دیتا ہے، اور چاہے یزید ہو چاہے یزیدی ہو، وقت کا کوئی بھی یزیدی کردار ہو، اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر حسین آئے یا حسین کا
نہ ملے گی، اسے تقریر کرنے نہ دیا جائے گا، اسے خطبہ پڑھنے نہ دیا جائے گا۔ تو لوگوں پہچانو، یہ کرداروں کی بات ہے۔ کسی نے کہا کہ کربلا کے اندر دو شہزادوں کی لڑائی ہوئی، میں نے کہا تجھے غلط فہمی ہے۔ کسی نے کہا حکومت کی لڑائی تھی، میں نے کہا تو بھی غلطی پر ہے۔ ارے حکومت کی بات تو کرتا ہے، حکومت کی بات کرتا ہے، حکومت جن کے در کی لونڈی ہو، جن کے در کی لونڈی حکومت ہو، حکومت اس کو ملتی ہے جسے حسین اشارہ کرتے ہیں۔ ارے جن کے اشارے کے بغیر حکومت نہیں بانٹی جاتی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی حکومت تو خیر کوئی بات نہیں۔ ارے بات یہ ہے کہ اللہ کسی کو ولایت نہیں دیتا، کسی کو ولایت نہیں دیتا۔ کسی مفسر نے لکھا کہ شان یہ ہے مولا علی کی کہ علی کے پیدا ہونے کے بعد نہیں، بلکہ آدم کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ولی آئیں گے وہ علی کے قدموں سے آئیں گے، علی کے قدموں سے آئیں گے۔ اگر علی اجازت نہ دے تو کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ دوستو کہتا ہے حکومت کی لڑائی تھی، اگر وہ چاہتے جو جنت کا بادشاہ ہو، سبحان اللہ، تو کہتا ہے کہ صاحب وہ لڑائی اقتدار کی لڑائی تھی، حکومت کی لڑائی تھی۔ میں کہوں کہ حکومت تو دنیا کی حکومت کی بات کرتا ہے۔ ارے جن کو اللہ نے جنت کی حکومت دے دی، جنت کی حکومت، یار تو اور میں عمل کیوں کر رہے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ اللہ جنت دے دے، اللہ جنت دے دے۔ اور جن کو جنت کا سردار بنا دے، مجھے اور تجھے حکومت کی خواہش نہیں، مجھے اور تجھے حکومت کی ضرورت نہیں۔ ہندوستان کے اندر سالوں گزر گئے، سالوں، لیکن آج تک کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ مجھے پی ایم بنا دو، مجھے پی ایم بنا دو۔ کیوں؟ ارے چھوڑو تمہاری پی ایم گیری تمہارے پاس، رکھو تمہاری حکومت تمہارے پاس۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ہر مسلمان اپنے گھر کا بادشاہ۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ ہر مرد اپنے اپنے گھر کا بادشاہ ہے۔ بادشاہت کی ضرورت نہیں تو مومن کو اپنے گھر کا خود بادشاہ، ہمیں کسی کی بادشاہت کی ضرورت نہیں۔ تو میں تو بات ہی جنت کے بادشاہوں کی کرنے لگا، بات ہی جنت کے والیوں کی کرنے لگا ہوں، جن کی اجازت کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ تمہیں کہتے ہو حکومت کی لڑائی تھی، حکومت کی لڑائی نہیں تھی۔ تو پوچھا کس کی لڑائی تھی؟ میں کہوں تو کرداروں کی لڑائی، بے شک بے شک، تو کرداروں کی لڑائی تھی۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ قیامت تک بہت سارے یزیدی آنے والے تھے، بہت سارے یزیدی آنے والے تھے۔ فیصلہ یہ کرنا تھا کہ پتا کیسے لگے گا حسینی کون یزیدی کون، ان دونوں کے درمیان میں فرق کرنا تھا، فرق کرنا تھا۔ اور فرق کیسے ہوگا کہ صاحب نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے۔ جب کربلا کا میدان سج گیا، کربلا کا میدان سج گیا، نماز کا وقت ہوا، تو پھر یزیدی بھی مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگی اور حسینی بھی مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ تو پھر نماز سے تو فرق نہیں کیا جا سکتا، نماز سے تو فرق نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ بھی روزے رکھتے تھے، امام حسین اور ان کے ماننے والے بھی روزے رکھتے تھے، تو پھر روزوں سے تو فرق نہیں کیا جا سکتا۔ حج وہ بھی کرتے تھے، حج یہ بھی کرتے تھے، تو پھر حج سے بھی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر فرق کرنا کیسے، فرق کرنا کیسے ہے؟ تو میرے امام نے بتایا کہ جب تم کبھی دیکھو کہ ایک ظالم، ایک جابر، ایک فاسق، ایک گنہگار، ایک بدکار، ایک شرابی جب حکومت کی تخت پر بیٹھ جائے، سلطنت کے تخت پر بیٹھ جائے، مسجد کا صدر بن جائے، مدرسے کا ذمہ دار بن جائے، علاقے کا ذمہ دار بن جائے، تو اس کے خلاف جو کھڑا ہوگا وہ حسینی کہلائے گا۔ اگر فیصلہ نماز پر ہونا تھا تو پھر یزیدیوں کو برا نہیں کہنا چاہیے، اگر فیصلہ نماز پر کیا جائے تو یزیدیوں کو برا نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے اگر کسی کے سجدے کے نشان زیادہ بنے ہو تو سوچنا نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ یار اتنا سجدہ کرتا ہے یہ یزیدی کیسے ہوگا، یہ یزیدی کیسے ہوگا، سوچنا نہیں، کیونکہ وہاں بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر کسی کو زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھ لو، روزے رکھتے ہوئے دیکھ لو کہ صاحب صرف رمضان کے نہیں، یہ تو شعبان کے بھی رکھتا ہے، رجب کے بھی رکھتا ہے، محرم کے بھی رکھتا ہے، ارے 10 مہینے روزے رکھ رہا ہے، صرف 2 مہینے کھاتا ہے،
تو پھر یہ مت سوچنا کہ اس کے روزوں کی وجہ سے وہی حسینی بن جائے گا، کیونکہ روزے وہ بھی رکھتے تھے، وہ بھی رکھتے تھے۔ پھر تم سوچو کہ یار حج کر کے آیا ہے، اب تو حسینی ہو ہی جائے گا، حج کر کے آیا اب تو حسینی ہو جائے گا۔ ایک نہیں 10 حج کر لے، 10 کر لے، پھر بھی حسینی نہیں بن سکتے، کیونکہ حج وہ بھی کرتے تھے، حج وہ بھی کرتے تھے۔ حسینی وہ ہوگا جو حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، حسینی وہ ہوگا جو شریعت کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو اپنی ممانیوں کو بھگاتے ہوں، اپنی ممانیوں کو بھگاتے ہوں، اپنی چھوٹے بھائی کی بیویوں کے ساتھ غلط رشتے بناتے ہوں، وہ حسینی نہیں ہو سکتے، وہ حسینی نہیں ہو سکتے۔ جو پیاز کا پیسہ کھاتے ہوں اور صرف توبہ کر کے سمجھتے ہوں ہم ساہوکار ہو گئے، یہ حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد ہے، حقوق العباد ہے۔ صرف پیاز کھانے والا توبہ کر کے نہیں بچ سکتا، نہیں بچ سکتا، جب تک وہ جس کا پیاز کھایا اس کا لوٹائے گا نہیں، ہر بندے کا لوٹانا پڑے گا، جب تک لوٹائے گا نہیں تب تک بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے 2 حق بنائے، ایک اللہ کا حق اور ایک بندے کا حق۔ اللہ کا حق اللہ کے ذمہ، وہ جب چاہے جیسے چاہے معاف کر دے، لیکن بندے کا حق جب تک بندے سے معافی نہ مانگ لے، اس کا حق اس کو نہ لوٹا دے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی بیاض خور آج بڑی داڑھی رکھ کر کے، کرتا پاجامہ پہن کر کے، سجدوں پہ سجدے کر کے یہ سمجھ لے کہ ہاں میں ہی آج ساہوکار ہو گیا، تو یقین جانو اس سے کوئی حسینی نہیں بنتا۔ حسینی تب بنو گے جب حضرت حر کی طرح آ کر کے، حضرت حر کی طرح آ کر کے معافی بھی مانگو گے، اور پھر جتنا پیاز کھایا وہ بھی لوٹاؤ گے۔ حر نے جو غلطیاں کی ان غلطیوں کی سزا کے طور پر، ان غلطیوں کے کفارے کے طور پر اپنا خون بہایا، اور اکیلے کا نہیں بہایا، حضرت مصعب ان کے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئے، ایک غلام کو بھی ساتھ لے کر آئے، غلطی ایک کی سزا 3 نے بھگتی، تب کہیں جا کر کے حر کی بخشش ہوئی ہے۔ اور آج حر نہیں، حضرت حر بن گئے، حر بن گئے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی حاجی اور نمازی کہا جائے، تو پہلے وہ جو غلطیاں کی ہے ان کی پاداش میں اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤ، جن کے حق کھائے انہیں حق لوٹاؤ۔ حضرات گرامی قدر، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ ہاں میری نمازیں، میری عبادات، میرے سجدے، میرے حج مجھے حسینی بنا دیں گے، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس وقت تک حسینی نہیں بن سکتے جب تک کہ تم حسینی کردار کو ادا نہیں کرو گے۔ حسینی کردار کیا ہے؟ حسینی کردار یہ ہے کہ جب کوئی ایسا شخص جس کی بیٹیاں ناچتی نظر آتی، سوشل میڈیا پر مجرا کرتی نظر آتی، بیٹیاں نہیں، جس کی پوتیاں اور چھوٹی چھوٹی نواسیوں کو بھی وہ نہ بخشتا ہو، انہیں کی بھی کمائی کھا جاتا ہو، وہ جو لوگوں کے پیسے کھا جا اور ڈکار بھی نہ مارتا ہو، وہ جو لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہو، وہ جو اسلامی حکومت کا، اسلامی وقت کا پیسہ کھا کر کے جواب نہ دیتا ہو، حساب نہ دیتا ہو، جب تک وہ حساب نہیں دے دے گا تب تک حسینی نہیں کہنا ہے۔ حسینی بننا ہے تو پہلے ان تمام حقوق کو ادا کرو، ان تمام حقوق کو ادا کرو۔ کسی کی عیب جوئی کرنا ہمارا کام نہیں، یہ اسٹیج اس لیے نہیں بنائے جاتے، لیکن لوگوں وقت کے یزیدوں کو پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ کربلا کا میدان اس لیے نہیں سجاتا کہ ہاں ٹھیک ہے امام حسین کی شہادت ہوگی، کل قیامت تک حسین کا تذکرہ کیا جائے گا، ان کے نام سے سبیلیں لگائی جائیں گی، لنگر بنائے جائیں گے، کھچڑے بنائے جائیں گے، بریانیاں بانٹی جائیں گی، اس لیے کربلا کا ریگزار نہیں سجایا گیا تھا۔ حقیقت یہ تھی، مقصد کربلا یہ تھا کہ لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ لوگوں اسلام کی بقا کے لیے حسین نے قربانی دی، اسلام کی بقا کے لیے حسین نے قربانی دی۔ لوگوں نے کہا تھا کہ مرگ حسین اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ لوگوں تب بھی کربلا تھا، کربلا وقت کا پہیہ ہمیشہ گھومتا ہے، وقت کا پہیہ ہمیشہ گھومتا ہے، یہی وقت صرف رنگ اور کردار بدل جاتے ہیں۔ آپ دیکھو جب یہی وقت کا پہیہ تھا، یہی وقت کا پہیہ، تو مینا کی وادی کے اندر ابراہیم و اسماعیل تھے، وہاں یزید نہیں تھا، لیکن یزیدی کردار ادا کرنے کے لیے خود شیطان آ گیا، خود شیطان آیا تھا یزیدی کردار نبھانے کے لیے۔ وقت کا پہیہ پھر گھوما اور پہنچ گیا کنان کی
चरागाह के अंदर। तो किनान की चरागाह के अंदर हजरत यूसुफ हैं और उनके 11 भाई हैं। अब यहाँ पर शैतान नहीं है, यजीद नहीं है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई यजीदी और शैतानी किरदार अदा करने के लिए खड़े और उनको अपने वालिद से दूर कर दिया गया। तो वक्त का पहिया जब घूमता है तो सिर्फ रंग बदलते हैं, अंदाज बदलते हैं, किरदार बदलते हैं। मीना की वादी के अंदर शैतान था जो यजीदी किरदार निभा रहा था। हजरत यूसुफ के साथ किनान की चरागाह के अंदर वो 11 भाई थे जो यजीदी किरदार निभा रहे थे। और करबला के रेगज़ार के अंदर शिमर दिल जोशन यजीदी किरदार निभाता था, अमर इब्ने साद यजीदी किरदार निभाता था, इब्ने जियाद ने यजीदी किरदार निभाया था। तो लोगों हर दौर के अंदर वक्त का पहिया जब घूमता है तो किरदार बदल जाते हैं, रंग बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, लेकिन हर दौर में हुसैनी और यजीदी होते हैं। हर दौर में हुसैनी और यजीदी होते हैं। तो जब तुम देखो कि इन कुर्सियों पर, इन हुकूमत के तख्तों पर ऐसे लोग बैठे हुए हो, ऐसे लोग जिनके ऊपर इतने इल्जाम हो, जो सबूत भी हो, गवाह भी हो। और मैं एक बात आपको बताऊं, लोगों ने एक तरीका सीधा सा ढूंढ लिया कि या तो सामने वाले का काम खराब कर दो, और जब काम खराब ना कर सको तो उसका नाम खराब करो। ये तरीका आज से नहीं हुआ। मक्के के बाजारों के अंदर जब मेरे आका दीन की तबलीग व इशाअत के लिए जाते, दीन की तबलीग व इशाअत के लिए, तो वहां पर भी लोगों ने पहले तो उनका काम बिगाड़ने की कोशिश की। जैसे ही मेरे आका दीन की तबलीग करते तो फिर अबू जहल और अबू लहब नौजवानों से कहते, नौजवानों चिल्लाओ, तेज बोलो। वो तेज चिल्लाते और आका की आवाज को दबाने की कोशिश करते। लेकिन जरा सोचो तो सही, उसकी आवाज को कोई दबा सकता है? उसकी आवाज को कोई दबा सकता है कि जिसकी शान कुरान यूं बयान करे कि ए लोगों ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, लोगों नबी की आवाज के आगे अपनी आवाज बुलंद नहीं करना। जिसकी आवाज को कुरान बुलंद करे, एक नहीं 17 अबू जहल आ जाए, आवाज दबाई नहीं जा सकती। तो पहले काम बिगाड़ने की कोशिश करते और फिर जब काम नहीं बिगाड़ पाए तो फिर क्या किया? फिर कहा माज़अल्लाह ये तो जादूगर है। अब उन्होंने नाम बिगाड़ना शुरू कर दिया। जब काम नहीं बिगाड़ सके तो नाम बिगाड़ना शुरू कर दिया। तो ये हर दौर के यजीदियों का तरीका होता है। मैंने क्या कहा, वक्त का पहिया घूमता है, हर दौर में हुसैनी और यजीदी होते हैं, बस किरदार अलग होते हैं। मक्के के बाजार के अंदर यजीदी किरदार अबू जहल निभा रहा था, अबू लहब निभा रहा था, उतबा और शेबा निभा रहा था। आज के दौर भी के अंदर भी यजीदी किरदार निभाने वाले हैं। आज के दौर के अंदर भी ख्याल ये रखना है कि जब कोई यजीदी सामने आए तो फिर उसे हुसैनी बनकर जवाब देना होगा। करबला का फलसफा यही सिखाता है कि लोगों, जब इस्लाम पर आंच आएगी, जब इस्लाम की तरफ उंगलियां उठाई जाएगी, जब इस्लाम की तरफ आंख उठाई जाएगी, तो जो हुसैनी होगा वो घर में चुपचाप नहीं बैठेगा, वो घर में चुपचाप नहीं बैठेगा। हाँ, वो वक्त की हुकूमत को साथ मिला लेंगे। क्यों? क्योंकि सीधा सा मुहावरा है हमारे राजस्थान का, चोर चोर मोसेरे, चोर चोर मोसेरे। तो सारे के सारे मोसेरे भाई इकट्ठे हो जाएंगे और चाहेंगे हुसैनी किरदार को दबाने का। लेकिन एक बात यकीन जानो, हुसैनी किरदार इस्लाम के लिए खड़ा होता है, अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं खड़ा होता। वो तो करम है रब्बे जुल जलाल का कि जब कोई हुसैनी खड़ा होता है तो अल्लाह इस्लाम को भी बुलंद करता है और उस हुसैन को भी बुलंद करता है, उसको भी बुलंद कर देता है। क्योंकि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे ये उतना ही उभरता है। और आप देखो तो सही, इमाम हुसैन ने अपने लिए कुछ नहीं किया। अगर अपने लिए करते तो कितने सारे उपाय, जहाँ की चाहोगे वहाँ की हुकूमत मिलेगी, जितना चाहोगे उतना पैसा मिलेगा, जितना बड़ा महल चाहोगे उतना बड़ा महल मिलेगा, जितने इनाम और इकराम चाहोगे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ।